إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے پھر پہنچا تم کو غم بدلے میں غم کے تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو کچھ پیش آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے کاموں کی. پھر تم پر اتارا اللہ تعالیٰ نے تنگی کے بعد امن اور جو اونگ تھی کہ ڈھانک لیا اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا وہ خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے کہتے تھے کہ کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں تو کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کام ہے اللہ کے ہاتھ میں. وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی کام ہوتا ہمارے ہاتھ میں تو ہم نہ مارے جاتے اس جگہ. تو فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید. جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑی دو فوجیں تو ان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہوں کی شامت سے اور ان کو بخش چکا ہے اللہ تعالی. اللہ بخشنے والا ہے تحمل کرنے والا ہے. یہ آیات بھی غزوہ احد کے واقعے کے بارے میں ہے. اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے غمگین ہونے کا ذکر ہے اور پھر اس کو غم کو زائل کرنے کا ذکر ہے اور جو بظاہر شکست پیش آئی تھی وہ بھی کوئی سزا نہیں تھی بلکہ مخلصین مومنین اور منافقین میں فرق کرنے والی تھی ایک آزمائش تھی. صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہو گئی غزوہ احد میں اور تم لوگ پھر پیچھے چڑھے چلے جاتے تھے یعنی پہاڑ کی طرف جا رہے تھے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے ایسا غم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے. لیکن جب آدمی مدہوش ہو جاتا ہے کسی حادثے کی وجہ سے تو آواز بھی سنائی نہیں دیتی ہے اسے غم پر غم ان پر جو ہے پڑتا رہا کہ جو کچھ ان کی جیت وغیرہ وہ فوت ہو گئی تھی اور جو ان کو مصیبت آئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے ان پر سکون نازل کیا تو اونگ سی آ گئی جس میں سارا غم ان کا غلط ہو گیا. اور بعض لوگوں کے دل میں تو اللہ کے بارے میں الگ الگ خیالات آنے لگے تھے اللہ مدد کرے گا یا نہیں. اور کچھ لوگ جو تھے منافقین وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو ہم نہ مارے جاتے. تو یہ کہا گیا کہ تم اگر اپنے گھروں میں رہتے تب بھی موت وہاں پر بھی تم کو آ کر پکڑ لیتی تھی. تقدیر کا لکھا ہوا ٹلتا نہیں ہے. یہ پھر کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ دلوں کو اللہ پرکھے
دل میں کیا ہے اور صاف کرے دلوں کے اندر کی کدورت کو۔ جو لوگ تم میں سے مقابلے کے دن پھر گئے تو وہ کیوں واپس پلٹ کے پیچھے بھاگے؟ ان کو شیطان نے کچھ گناہ یاد دلا دیے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا اعلان کیا۔ یہ جو آیت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم جو میدان چھوڑ کر چلے گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دینے پر بھی نہ آئے، یہ خوف اور اندیشی کی وجہ سے تھا، اور وہ جب اس ماحول سے نکلے، پھر بعد میں کعب ابن مالک نے پکارا تو آواز پہنچی، اب ذرا ہوش آ گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تو اس وقت وہ دور چلے گئے تھے، اور جب حضرت کعب نے پکارا تو وہ نزدیک تھے۔ اصل گھبراہٹ کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی، اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو کچھ چوک ہوئی ہے اس کے بارے، وہ ایک آزمائش تھی، وہ کوئی سزا نہیں تھی، اس کے بارے میں لب کشائی کی کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ جب ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کچھ کہنے پر آتے ہیں یا صاحب قلم لکھنے پر آتے ہیں تو وہ بیچارے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ اللہ سے زیادہ اپنا پاور دکھاتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کے حساب کتاب میں وہ لگ جاتے ہیں۔ یہ بالکل محرومی ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کا پیچھے ہٹنا بھاگنا یہ شیطانی اثر کی وجہ سے تھا۔ وہ کیا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو شیطان نے کچھ پچھلے گناہ یاد دلا دیے تھے کہ دیکھو تم سے یہ گناہ ہو گئے تھے اور یہ تم سے گناہ ہو گئے تھے۔ تو وہ گناہ یاد آنے کے بعد ان کو یوں لگا کہ ہم ان گناہوں کی معافی کے بغیر اگر ابھی شہید ہو گئے اور ابھی اللہ سے مل لیے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، ذرا پیچھے ہٹیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، اگلی زندگی میں کچھ عبادتیں کریں گے تاکہ اللہ کو منہ دکھانے کے لائق رہے۔ اس طرح شیطان دھوکہ دیتا ہے، یہ ایک چالاکی تھی شیطان کی، اس لیے وہ پیچھے ہٹے تھے۔ اس سے ہی سمجھ میں آیا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہوتا جاتا ہے، تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، جب ظلمت آ جاتی ہے تو شیطان قابو پا لیتا ہے۔ ایسا ہی وہاں بھی ہوا اور ان کو پیچھے ہٹا دیا، بہت اچھی تعویل کر کے کہ کہاں گناہ کی حالت میں اللہ سے ملتے ہیں، ذرا جیو، زندہ رہو، اس کے بعد اپنی گناہ توبہ کرو اور اچھے اعمال کرو، پھر اللہ سے ملنا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے محبوب تھے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک۔ ایک حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ تھے، ان کے گھر والے وہ مکہ میں رہ گئے تھے، تو انہوں نے ایک جاسوسی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انہوں نے ایک خط کے ذریعے مکہ والوں تک پہنچائی تاکہ نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا ہو اور وہ ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو نہ ستائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہوا، صحابہ کو دوڑایا، ایک عورت لے کر جا رہی تھی اپنی چوٹی میں، وہ چٹھی چھپا کر جا کر حضرت علی اور ان کے ساتھی نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد وہ لے کر آئے۔ جب یہ راز کھلا کہ حاتب ابن ابی بلتع نے ایسا کیا تو حضور نے پوچھا کیوں؟ اے اللہ کے رسول، میری فیملی نہتہ تھی، یہ اس لیے کیا صرف ان کے دل میں ذرا ہمدردی پیدا ہو، میری فیملی کو تکلیف نہ دے۔ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ لاؤ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ایسی غلطیاں ہو کر بھی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی لغزشوں کو پکڑ کے ان پر کیچڑ اچھالنے والے اور ان کا محاسبہ کرنے والے؟ ہم کو تو اپنے حساب کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، ہمیشہ اس حساب میں لگے رہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کو عادل اور ثقہ سمجھا جائے، ان کا ذکر مدح و ثنا تعریف کے ساتھ کرے، ان کا محاسبہ کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے۔